ਆਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖ ਸ਼ਾਨਾ ਔਰ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੋ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਸਜਵੈ ਸੀ کنج سجی ایوب علیہ رضی اللہ تعالیٰ روح دی کلی سارے مدینہ طیبہ دے اندر انتظار وچنے میرے آقا دا ایک پیغام تبا ہمیری اسد حضور دی ولادت با سعادت تو 1000 سال پہلا لے کے گیا ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ اگر منو زندگی نے ساتھ دیتا تے زیارت مشرف ہوگا اگر نہ دیتا تے یا رسول اللہ مجھ غریبن کے لیے دعا فرما دینا 1000 آپ دی ولادت 1000 سال پہلا صبح ہمیری اسد دا رکا لکھیا چلدا 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 حضرت ایوب انصاری کو آ گیا ابو ایوب دے وانگو میری کلی سجوے سی کہ میں سجے گی او شاہ سارے رسولہ دا کدی میرے گھر آوے ادھر میرے آقا دی آمد ہے انصاری عورتاں کوٹھیاں دے اتے جڑیاں نے تے کی میرے آقا دی آمد تے پڑھدیاں کی نے وجہ محمد سراجم منیرا اے مرحبا مرحبا کثیرا کثیرا وجاء محمد خوش آمدید تواڈا ہونا ساڈے واسطے بہت ہی خوشی او اپنی عربی زبان وچ حضور دی مدینے آمد تے پردیاں نے وجاء محمد سراجم منیرا اے مرحبا مرحبا کثیرا کثیرا ہر بندے دی خواہش ہے کہ حضور نبی کریم ایک ڈاچی تے سوار نے اج یہ سواری میرے بوئے دے اتے بیٹھ جائے ہر کسے دی خواہش ہے کوئی واگ پھڑن دی کوشش کردا ہے نکیل پکڑ دی کوشش کردا ہے میرے آقا نے فرمایا خبردار میری سواری نو نے چھیڑنا اے امور من اللہ اے اللہ دے حکم نال چل دیئے انہوں پتا ہے میں کتھے جانا ہے وہ یارو جیڑے جانور چون تالے دے اتے میرے آقا بیٹھ جان او علم غیب جان دائے تے بہن آلے دا کی مقام ہوئے گا جیڑی سواری تے بیٹھے نے او سواری میرے آقا نے فرمایا خبردار انہوں چھیڑنا نہیں یہ امور من اللہ یہ اللہ دے آرڈر نال چل دیئے انہوں پتا ہے میں کتھے جانا ہے ہر کسی دی خواہش میری اللہ جائے میرے وال آ جائے میرے وال آ جائے ادھر ایوب انصاری بھی وہ رکا لے کے کھلوتے نے ایڑیاں چک چک کے انتظار کر دینے تے کیا دینے کھلی رکھی اساں یہ نینواری
رکھی اساں ان نوالی باری یہ تانگ سانو مدنی دی کھلی رکھی اپنے تصور نو مدینے میں بچا کے انہاں راواں وچ اکھیاں بچھا کے میرے نال مل کے عقیدت دا اظہار کرو ہو سکتا ہے اج دا بولیا لفظ قبول ہو جائے تے بیڑا پار ہو جائے کھلی رکھی اساں ان نوالی باری یہ تانگ سانو مدنی دی ادھر ایوبی کھلوتے نے تے ویکھتے نے کدوں آوے گی کدوں آوے گی اے آقا دی سواری کدوں آوے گی اے آقا دی سواری اے تانگ سانو یار مدنی تے کہہ جاتے اے تانگ سانو اے مدنی دی کدوں آوے گی اے آقا دی سواری ایوب تانگ لے کے کھلوتے نے میرے آقا دی سواری آئی وہ کچی کلی نہیں سی جیڑے محل وچ حضرت ایوب انصاری میرے آقا نو ملے نے نا وہ کچی کلی نہیں سی ایویں مولوی تے نعت کہاں او جی ککھاں والی کلی تے جا کے بیٹھ طبا حمیری اصل بادشاہ سی اس بادشاہ نے مخصوص میرے آقا واسطے محل تیار کیا وہ کچی کلی نہیں سی محل بنایا گیا 400 علماء انہاں آکھیا نشانیاں ویکھ کے کہ ہماری سانو اے مدینے دے تاجدار دی ہجرت گاہ لگا اسی تے ایتھے ہی رہنا ہے انہیں آکھا جے تسی رہنا تے میں بھی رہواں پھر بادشاہ نے کچھ دیر ٹھہریا انہیں پھر ایک رکا لکھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طبا حمیریہ صدوں آپ کی زیارت اور دیدار کا بہت طالب اور متلاشی ہوں اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ضرور آپ کی قدم بوسی کروں اور دیدار کروں اگر نہ دیا تو مجھ غریبم کے لیے دعا فرما یہ رکا چلدا 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 حضرت ایوب انصاری نے ادھر ایوب عرض کر دینے تصور رکھ کے بیٹھے نے یا دینے کدوں آوے گی اے آقا دی سواری اے تانگ سانو مدنی دی حضور دی سواری آئی جدو آپ دے دروازے اگے بیٹھ گئی خدا دی قسم میرے آقا نے فرمایا ایوب میری امانت دے دے اللہ اکبر کسی نے نہیں حضور سے دسیا کہ تہاڈی امانت دینا دے آپ کی ولادت کو 1000 سال پہلے کا لکھا ہے وہ میری امانت دے دے اللہ اکبر اس واسطے شاعر کہندا ہے ابو ایوب دے وانگو میری کلی سجوے خوشا سارے رسولاں دا کدی میرے مل کے کہہ لو شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے اور شب معراج خدا بولا رکے
محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو بن پچھیا دریا وے میرے محبوب انو آکھو بن پچھیا مل کے کہہ لو میرے آقا دی نات ہو سکدا جدا بولیا لفظ شرف قبولیت نو پہنچ جائے کل جدوں قبر وچ جائے تے تینوں منکر نکیر پوچھن ماں قلتا تقول فی حق یہ بھی ہے بھائی اثر چھڑکن والا جڑا کلی او دی ڈیوٹی ہے نعرے مارن دی کیوں بھئی او دی ڈیوٹی تانوں کسے نوں نعرہ نہیں آوندا نعرے دا مطلب یہ ہوندا مینوں شوق نہیں میں اگے بھی تسی ماشاءاللہ میرے واقف جے مینوں عادت نہیں کہو سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ کہو وہ جے نہیں تے انہاں نے اللہ کہہ دے مینوں نہیں عادت سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی اپنے دلوں نکلے تے وہ بندہ بڑا کنجوس ہوندا ہے جڑا اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دی شان سن کے بھی مار کے بیٹھ تے کنجوس تے بخیل شاہ صاحب تسی پتہ کی یہ تعریف البخیل بعید من الجنت بعید من الناس بعید من الصدیقین جڑا بخیل ہوئے وہ جنت تو بھی دور ہے دوستاں تو بھی دور ہے تے لوگاں تو بھی دور ہے تے پیراں دے لاگے کیویں آ جائے گا جڑا جنت تے دور ہے وہ پیراں تو کیویں لگے خدا دی قسم اسی تے 20 واری سوچیدا پیراں نوں پوچھا دے ساڈے میں انشاءاللہ تعالی اس باپ دی اولاد ہاں جنہاں نے سانوں یہ تربیت دتی کہ جیڑا پیر اپنے مرید دے کار نیت لے کے جائے نا کہ مینوں کوئی دنیا دا مال لبے گا تے آپ فرماندے سی میرے حضور قبلہ عالم نے فرمایا میاں اس پیر دا سفر کرنا حرام ہے کیوں بھائی ایسے زندگی ہے کہ نہیں تم ہی سنیا کہ نہیں آپ کے کولو تے میاں جیڑی چیز او نیت لے کے جائے تے اونوں مل جائے اوتھے تے دے واسطے نجس اور پلید او دے دل نوں شفاف نہیں کرے گی او دے دل دے وچ گنجلت پا دے دین تو دور کر دے گی انشاءاللہ حضور قبلہ عالم دے قدماں دی خیرات دے نال میری کوئی بہادری نہیں منوں صرف آپ دے جڑے لفظ آ انہاں دی برکت آ کدی دین وچ آیا ہی کدی نہیں دین وچ آیا کہ میں فلاں تھاں چلنا منوں تقریباً 35 سال ہو گئے تقریر کر دے میں صرف مریداں دے نہیں جانا میں غیر لوگ بھی ساتھ دے میں مسجد ممبر رسول تے بیٹھا کہ اج تک میں کدی کسی بندے نال نہیں مکایا منوں کنے پیسے دیں یا منوں اینا ایڈوانس بھیج دے یا اینا تیل دے دے نہ میں ایسی جگہ تے بھی گیا جتے بالکل میں آپ خود تیل مال کے آ گیا میرے نال دے آندے لو جی پیر جی تانوں کی فائدہ میں سانوں یہ فائدہ سی گل سنائے ایک ہی عمل کر جائے میری بخشش دا سبب بن جائے گا ایک ہی عمل کر جائے دادی قسم اسی اس ساڈی طریقت دے امام نے میں نہ پیران دین لگیا کتنی واری سوچیدا پیر کلا دینا ہن اسی تو اوتھے تے یہ حالات جان دے پیر کلا دینا کسے درویش نو جاؤ فلانے چودھری دے پٹھے لے آ وہ درویش چل جے تو انہاں نے لے سدائی جے کلا دے سارے وڑ کے لے دو تے پٹھے جا جی کی کہیا انہاں دی حیثیت خدا دی قسم ساڈی طریقت دے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حبیب نے فرمایا لیاؤ جنگ واسطے خدا دی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو
حدیث پڑھ کے دیکھو، آپ نے اپنے کپڑے بھی اتار دیتے، اپنے بچیاں دے کپڑے بھی اتار لے، ایک گنڈی وچ بن لے تے بوری دا لباس سارے نوں پا کے پنڈ بن کے میرے آقا دے قدماں وچ لیا کے عمر فاروق دے دل وچ خیال ہے کہ ہر واری ابو بکر اگے، ہر واری ابو بکر اگے، ایت کی میرے کو مال بہت ہے، یاد رکھ بہتا مال والا سبقت نہیں لے جانا، بہتے دل والا سبقت لے کے جائے، بہتے دل والا انہاں کہا بھی میں سبقت لے کے جاواں، ایت کی میرے کو مال ہی بڑا، سارے گھر کی چیزاں عد کر کے نبی پاک دی بارگاہ تے او بھی تے اگے آمنہ دا لال تے اللہ دا حبیب ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا علم عطا فرمایا، ویکھیا کہ آج میرے عمر یار دے دل وچ خیال آتا ہے، ان میں دساں تے صحیح کہ میرے صدیق دی شان کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے؟ حضور ادھا لے آیا ماں ادھا چھاڑ آیا، میرے آقا نے رخ انور صدیق اکبر دی طرف اٹھایا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر دس کی لے کے آیا ہے، کی چھڑ کے آیا ہے؟ تے ابو بکر صدیق نے جیڑا جواب دیتا، عرض کر دینے یا رسول اللہ پروانے کو چرا گیا اور بلبل کو پھول بس، اے پروانے کو چرا گیا اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا، مل کے کہہ لو صدیق کے لیے، شاہ گیلانی، آستانِ عالیہ گناہ شریف، آستانِ عالیہ مرارہ شریف، اے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ تواڈے پیر حضور جلال رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنے طریقت دے امام دی سنت ادا کر کے دسی، میرے قبلہ شاہ الہی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا شاہ جی تواڈی والدہ فرماؤندیاں نے رمضان شریف آ گیا ہے، یہ میرے حضور قبلہ عالم دی شان تے بالن سکے دی ضرورت ہوندی ہے، سحری تے شام افطاری آسانی نال ہو جاندی ہے، کوئی سکا بالن آپ علی شریفوں آگے مراڑے جیوں سوچن لگے، میرے پیر و مرشد میرے آقا نے فرمایا ہے سکا بالن، سوچن لگے کیڑا میرے گھر وچ سکا ہے، دل وچ خیال آیا کہ اے چراغ علی تیرے گھر وچ سارے نال سکا بالن بالے تے شتیریاں نے، باقی ہر لکڑی نہ تو بعد وچ کٹی جان والی ہے، یہ زیادہ سکے نے، بڑے عقلاں دین والے ہیں پیر جی کی ہویا جی کوٹھے کو دباؤں دے، آپ نے فرمایا ٹھا دیو بالے شتیریاں لدے تے علی پور شریف نو، حضور قبلہ عالم پوچھتے نے لسانی صاحب کون نے بھی یہ گڈیاں والے کی دئی ہوندے، کسی نے عرض کی تھی حضور یہ پیر چراغ علی شاہ صاحب نے بالن بھیجا ہے، بالن یہ تو بہت اچھی لکڑی ہے، بالے شتیریاں میرے حضور قبلہ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا شاہ جی یہ کی کیتا دے، عرض کی آقا تہاڈی زبان وچوں سکا لفظ نکلیا سی، میرے گھر اس تو سکی لکڑی اور کوئی نہیں تھی، یا رسول زندہ اندے پیر آج انہاں دیا مرکتاں لوکی کیوں پڑھ دے نے، پیر خانے نو بالن دی
پئی لوڑ جد پیر خانے نو بالن دی پئی لوڑ جد آکے کوٹھے او بالن پجاؤندا رہیا آکے کوٹھے او بالن پجاؤندا رہیا استاسی دے پٹھیاں دے تے مر جائیدا ہے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ نو پوچھ میرے پیر انہاں دے پیر و مرشد بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خیال آیا کہ سیال مہینہ وہ دا تے جے ٹھنڈے پانی نال ہی وضو کرائی جانا تے تیرا ایتھے فرید رہن دا کی فائدہ اسی آندے ہیں پیر پھڑ چھڈے آ پیر بھی آندے اسی مرید کر چھڈے پھڑنا کرنا ہے کچھ ہور گل ہے تے ہونا کسے دا تے کسے نے اپنا کر لینا وہ ہور گل ہے پھڑ چھڈے تے کر چھڈے ہور چیز ہے کسے دا ہو جانا اور کوئی اپنا کر لے یہ ہور چیز ہے دل وچ خیال آیا کہ فرید تھک تے نہیں گئے کئی آندے ابھی لنگر پیا تھے اندر تالے وچ فرید ایک ہی گل ہے کہ تو ٹھنڈے پانی نال وضو کرائی جائے اج میں نہ کہ پیران نہ پانی گرم نہ تھا کہ پانی گرم کرنے واسطے لے گئے جس وقت جا کے بوا کھڑکایا نا ایک مائی نکلی بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ دی اکھ جڑی سی نا اللہ اکبر اتنی پیاری سی نا کہ جیڑا ویندا سی وہ ویندا ہی رہندا سی انہاں اکھاں دے وچ حسن مصطفیٰ بسیا ایک اکھ سونی سی ایک حضور دے نال لڑی اس مائی تے جدوں نظر آپ دی اکھاں تے پئی اونے اج ٹکٹکی لا لی آپ آکھڑو اللہ دیے بندیے میں پانی گرم کراؤنا آیا وہ تو آکی نہ چکے آپ نے آکھا پانی گرم کرنا ہے واندی بابا پانی گرم کرن دی ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کہ انہیں آکھا اپنی اکھ دے دے پانی گرم کر لے اکھ دے دے وہ بھی مرید سی وہ مرید جی ساڑھے ورگا کوئی اندر لے آکھ دے دے آپ نے آکھا چھری لے کے چھری لے کے آئی آپ نے پروٹا چکیا ماریا ڈیلے دے اتے کٹ کے اکھن لگے لائے یہ دے واسطے پیرو مرشد نو صرف وضو کروانا وہ دے ہاتھڑی دے اتے آکھرا دیتی چلے گئے انجا تے وضو کروا رہے تے پیرہ نے بھی پہلو انہیں پوچھا ہو کیا کوئی آنکھوں ہے آپ نے ہاتھ دھوتے اللہ اکبر یہ دی وضاحت پھر کتے کرانگا کہ وضو کی میں کیتا سی یہ پھر وضاحت کرانگا ہاتھ دھوتے آپ پوچھتے نے فرید اکھی کی گل حضور اکھی آئی کرلی کی تھی فرید اکھی کی گل ہے حضور اکھی آئی چیرہ توتا بازو توتے مسا کیتا کنہ دا مسا کیتا گردن دا مسا کیتا پیر تو ہے کئی گئے جی اکھی آئی اکھی ہے کھبا پیر توتا فرید اکھی نو کی گل لے حضور اکھی آئیے آپ نے فرمایا فرید ہاتھ پچھے کر اکھی آئی نہیں یہ تے سوائیے فرید نے ہاتھ پچھے کیتا خدا دی قسم اکھی اگے نالوں میں چنگی کسے نے آکھیا بندہ مٹ جائے نیا کا میں وہ بندہ کیا ہے بندے دا مانا ایتھے غلام ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو غلاموں سے
رحمت اللہ تعالی جنہاں دی شان ہے درویش آئے والے رونقی ورگے کڑی مڑی رونقی ورگا آ گئے پیر جی کی ہویا درویشاں دی روٹی دا ٹائم آ گیا لنگر کھانے کوئی شاید آپ اس وقت میرے آقا دی سیرت آپ دے کمالات آپ دے معجزات وچ مگن وہ کڑی مڑی آ کے تیرے لنگر جی ٹائم ہو گیا لنگر دا ٹائم ہو گیا ہن پیچھے کئی آندے ہونے پورا تالا مار آئے بڑا ہوندا تے چلو وہ پیکٹ چک کے دوڑ گئے لنگر دا ٹائم ہو گیا آپ میرے آقا دی عظمتاں بیان کر دے رہے آپ مگن نے گلاں کر دے رہے جی ٹائم آیا آپ نے کہا ایویں رولا نہ پا رہا کی جاؤ دیکھا تو چاڑو اتنے پانی پا کے اگ بال اگ بال دی تیجی راؤنڈ کی انہوں نے فٹافٹ تھلے پانی ابلن لگ گیا حضور اٹھے بابا فرید ٹکن چکیا تو کل شریف پڑھ کے پھوکا ماری ساریاں کولوں دی گزر گئے دو چار جتنیاں بھی سی آپ پکھن لگے کہ ٹکن اٹھاؤ دردہ پکا کسی دی گوشت پکا فرمایا ہے نا درویشاں نو کھواؤ وہ ایک میرے ورگا مولوی نے گل ہے بھی آج سوکھا ہی کام ہے اسی جو بدنام ہوئے کہ مولوی کھواؤندے کسی نو کچھ نہیں اپنی بیوی نو آندا کہ سارے پنڈ نو دعوت دے انہیں ہاں گھر تے اللہ دیا بندیا آٹا بھی نہیں دعوت کیویں دے دا نہیں تو دے دے سانو ایک نسخہ کافی ہوا انہیں ہے مولوی کھواؤندے نہیں اج سارے پنڈ دی دعوت کر انہیں دعوت دے دی ٹائم آ گیا انہیں کہا مولوی جی لوگوں دے آن دا ٹائم ہو گیا انہیں کہا رکھو دیکھا پانی پا کے آگ بال دے آگ بال دی کل شریف پڑیا پڑھ کے پورا چکو ٹکن چکو پانی اگڑی جائے انہوں فکر پہ گیا یہ کی کام بھی ہوئے بیوی انہوں گاڑا کٹے کہ سوری دیا پترا ہے تین مصیبت کیڑی پئی کی دعوت دے آپ بیل مجھے مار تیرے کیڑے کاکا ہویا دعوتہ کردا پھر تو اپنی شوخی کر بھی میں بڑا سکی ہاں اے ہن بیسی کدھر جانی انہوں توڑیا بابا فرید دے قدم جا کہنے لگا جناب ایک گل مینوں دسو دو کہنے لگا حضور تسی بھی کل شریف پڑھیا میں بھی پڑھدا رہا آڈے کل نے زردے پلاؤ تے گوشت طرح طرح دے کھانے پکا دیتے نے تے میں پڑھدا رہا ہوں جی پانی ابلی جاندا ہے آپ وجد وچ آ گئے آپ دے اوتے وجدانہ کفیت آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا ارے مولوی قرآن اور یہ جڑا اللہ دا کلام ہے لیکن زبان فرید دی نہیں زبان فرید دی نہیں اللہ اللہ ایک یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے او بابا فرید جی دو اندے بھی ہاں بھئی آنکھ دی جنا آنکھ سوائی اللہ اکبر آنکھ سوائی آپ نے سودا لین کلا دیتا مختیار کاکی رحمت اللہ بازار چلے گئے سودا لین اوتھے نا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے پیر سن نجم الدین کبرا وہ اعلان ہونے لگ پیا کہ جن جن جنت وچ جانا ہے نا نجم الدین کبرا دی زیارت کر بابا فرید نے بھی اعلان سنا وہ دوڑ کے نا ایک دکان چ وڑ کے کپڑا لے کے نا لپیٹ لوٹ کے نکر چ منہ دے کہ میں انہاں نوں ویکھاں وہ ٹائم لگ گیا لنگدیاں اتوں رش بھی پیا لیٹ ہو گیا گئے
آپ نے فرمایا فرید نہ لیٹ ہو گیا ہے. عرض کیتی حضور اتھے کہ اعلان ہو رہا سی جن جنتی بننا ہے نجم الدین کبرا دی زیارت کر لے. آپ مسکرائے فرمان لگے پھر یہ مطلب ہے فرید جنتی بنایا ہے حضور نہیں. کیوں تو زیارت نہیں کی تھی؟ حضور نہیں کی تھی. کیا تیرا عقیدہ نہیں سی کہ انہوں ویکھیا جنتی ہو جاندہ ہے یا نہیں؟ حضور میرا عقیدہ بھی سی کہ انہاں دی زیارت کرنال جنتی بندہ ہو جاندہ اللہ دے نیک بندے نے. تے آپ نے کیا کیوں نہیں بنیا؟ عرض کر دے میں جناب منو تواڈی مرضی دا علم نہیں سی کہ تسی منو جہنم وچ بھیجنا ہے کہ جنت وچ. میں سوچیا میں ویکھ کے جنتی بن جاواں میرے پیراں نے منو جہنم وچ تے اختلاف پہ جائے گا. پیراں نے ایتھے ماڑا جا کو گالو جب لو جی پیراں کو تویت بھی لیا میرا سیری میرا سیری نہیں ہٹیا میری بیماری نہیں گئی کی کرنا پیر پڑیا جی فائدہ ہی کوئی. آپ نے آکھیا مینوں معلوم نہیں سی تسی مینوں جہنم وچ بھیجنا ہے یا جنت. تے میں کہا میں انہاں نوں ویکھ کے جنتی بن جا تے پیراں نے مینوں دوزخ وچ بھیجنا ہوے تے تے کام خراب ہو جائے. اللہ اکبر. اینوں آندے بندہ مٹ جائے نیا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو غلاموں سے آقا وہ آقا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اے میرا صادق مرید ادا اینا عقیدہ ہے اے میری مرضی نال جہنم وچ بھی جان لئی تیار ہے. آپ نے فرمایا فرید کی اعلان ہوندا حضور جیڑا انہاں نوں ویکھ لے گا جنتی بن جائے گا. پھر ویکھ پیرو مرشد دی عنایت ادھر قربانی دی عقیدے ادھر عنایت دی عقیدے. آپ نے فرمایا کہ جا فرید تو جتھے سو جائے گا قیامت تک تیرے قدمہ والوں دی جڑا ننگے گا او بھی جنتی بن جائے گا. یا رسول سو جائے گا نا نجم الدین نو تے ویکھیا لوگ جنتی بن دے تیرے قدموں والوں دی جڑا قیامت تک لنگ جائے گا وہ جنتی بن جائے گا. جاؤ اج بھی پاک پتن بجلی دروازہ کھولدا کہ نہیں مار مار یہ پیرو مرشد دی عنایت قیامت تک جڑا ایتھے دی قدموں والوں دی لنگ جائے گا وہ جنتی بن دے. ادھر قربانی دی عقید ادھر عنایت دی عقید. انہاں نوں ویکھیا جنتی انہاں دے قدماں وچوں دے ننگیا جنتی بن گئی. خدا دی قسم آپ دی زبان وچ تفصیل سی بیعت میں پہلا ہی جاگ بعد وچ لگی پہلا ہی بڑا زہد کیتا. اور میں تانوں بڑی خوشخبری دی گل سنانا تواڈے حضور قبلہ عالم دی عظمت سی. میں اپنے والد صاحب کو سنیا کہ حضور قبلہ عالم فرماندے ساڈے بابا جی سرکار کہ میاں بابا فرید صاحب نے زہد کر کر کے زہد الانبیاء دا لقب حاصل کیتا تے جس مقام تے پہنچے نا اینے زہد نال حضور قبلہ عالم دے فرماندے نے جے کتے ساڈے دور وچ ہوندے نا تے شارٹ کٹ ہی پہنچا دینا. اینا زہد کرن دی لوڑ نہیں سی. یہ میرے حضور قبلہ دی عظمت ہے حضور قبلہ عالم دی شان ہے. خدا دی قسم تسی انہاں پیراں دے مرید جے جڑے وارث انبیاء نے. اج پیر ویکھے نے کو مولوی آ کے بیٹھ جاتے ہیں کمبل لا پیندے
پتہ نہیں کی بن جانا کی ہو جانا میرے حضور قبلہ عالم ظاہری طور سے کسے درس میں نہیں پڑھے حضور قبلہ عالم کوئی انہوں دا مفتی تے کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفسیر انہوں دا کوئی استاد نہیں لیکن خدا دی قسم پاکستان دے اندر مایا ناز شیخ الحدیث محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب میرے حضور قبلہ عالم دے سامنے انج ہاتھ کھڑے کیتے انج ہاتھ کھڑے کیتے پیر فیضل حسن آلو مہاروی دیوبندی سٹیج تے تقریر کرنے والے میرے پیر و مرشد نے انج ایک نظر ماری تقدیر بدل دیتی سٹیج دیوبندی جدہ چھڑا کے اہل سنت و جماعت نے سٹیج چلے یہ میرے حضور قبلہ عالم دی شان تسی کسے ماڑے موٹے پیر دے مرید نہیں دے پر افسوس مینوں ہوندا کہ سانو ساڈے پیراں والی مریداں وچوں کچھ ہو نہیں جی اس طرح ہی ہے نا مرید تریا ہوندا ہوے ویکھ کے لوکی کہن یار یہ پیر لال شاہ ہوراں دا مرید لگدا یہ پیر محمود حسین ہوراں دا مرید لگدا ہے یہ پیر چراغ علی دا مرید لگدا ہے پیر مرید نو ویکھ کے پیر یاد آ یارو افسوس دی گل ہے سکھ نے اپنے ڈاکو پیروکار دی نشانی اج تک نہیں گوائی وہ ڈاکو سی جنگلاں چ رہیا وال نہ نائی لپا وال ود گئے داڑھی ود گئی اج بھی چونڈا لئی پھردے کہ نہیں سکھ بندے ساڈا سردار ہے اکابر سکھ نے اپنی نشانی نہیں گوائی یارو تسی تے نبیاں دے امام دے غلام دے تواڈے آقا دیاں نشانیاں کتے نہ تواڈے چہرے تے داڑھی رہ گئی نہ تواڈا لباس ہوتا رہ گیا نہ تواڈا کردار ہو جا رہ گیا جھوٹ کٹ کٹ کے بھریا ہے فراڈ کٹ کٹ کے بھریا ہے کسی دا حق غصب کرنے واسطے تانوں بہت بیماراں نوں تندرستی آ جاندی پر میرے آقا اے ہو جے آقا سن کہ غیر مسلم جڑے من دے نہیں سی جڑے منکر سن انہوں نے بھی آکھیا کہ یہ صادق بھی ہے تے امین یہ صادق بھی ہے یاد رکھو میرے آقا دا جڑا گستاخ ہے نا اللہ دے گھر وچ دا کوئی ٹھکانہ نہیں ابو لہب سی نا یہ دی بیوی تے یہ میرے آقا دے بڑے خلاف اتنا کہ انہاں نوں حسد سی نا یہ تے حسد دے وچ مردے ہی رہندے جی سڑدے ہی نہیں انہیں انجونگا چکی نا ہے نقل کفر نہ باشا اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ارے ابو لہب میرے یار وال ایک انگل چکن والیا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان یا اللہ تیرا قانون ہے اکھ دے بدلے اکھ کان دے بدلے کان ہاتھ دے بدلے ہاتھ سر دے بدلے سر انہیں ایک انگل چکیے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان آواز آئی بیلیاں عام قانون ہے جدوں یار دیواری آئے پھر بندہ قانون بدل دیتے جاتے جدوں یاراں دا معاملہ آ جائے نا پھر اسی قانون بدل دینے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا جے او ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا اے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ابو لہب گستاخ ہے او دی بیوی گستاخ
گستاخ ہے. رب تعالیٰ نے کی فرمایا وہ بڈی جڑی سی نا ایڈی حسد دی مری سی نا حضور دی شان ویکھ ویکھ کے ہر ویلے سڑدی رہندی. جنگل وچ انہیں جانا چاہیے تے کنڈے تے چھٹیاں لیا کے نا تے حضور دے راہ وچ بچا دینا. کیوں بھی اتوں جی لنگن گے نا وہ کملیے انہاں قدماں نوں تے عرش ترسدا ہے. تمسک العرش بیاضیالہ میرے آقا جی تو عرش دے اوپر متمکن ہوئے. اللہ اکبر. عرش جنے جوڑیاں نوں ترسدا ہے انہاں دے پیراں تھلے کنڈے وچھاونی. پھر وہ دی سزا سنو. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا میرے یار وال ایک انگل چکن والیا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ مرد ہوئی بڈھی. انہیں تو مصیبت ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا میں کی پڑھ دیا. مصیبت کیوں ہے قرآن نو سمجھنا ہی نہیں. انہوں نے ہور کوئی گل کرو نا کوئی کھاد دی کوئی سپرے دی ہاں نہیں نہیں شاہ جی یہ نہیں کراٹے ودی ہے فلانی ودی ہے. وہ قرآن نو اینی دور نہ کر دیو. وامرأتہ حمالۃ الحطب. رب نے آخیا ابو لہب تیری بڈھی میرے یار دی گستاخ ہے. میں رب او دے گل وچ مونج دی رسی پا کے پا دے کے نہ مارا تے محمد دا رب مونج دی رسی دا پا دے کے نہ مارا تے مینوں محمد دا رب نہ. اللہ اکبر. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا جے او ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا جے او ویکھن تے آوے تے. اللہ اکبر. خدا دی قسم مینوں بار بار یہ چیز ہوندی ہے کہ حضور پورا عالم دے نال تسی وابستہ جے کڈے مقدراں والے. تواڈے پیر وارث نبیاں دے وچوں میرے آقا حضور قبلہ عالم تے قبلہ لسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی میاں شیر محمد شرپوری سنے جے سارے نے سنیا. انہوں بڑے مشہور بزرگ ہوئے. انہوں دی شان پتہ کی ہے. ایک بی بی کنیاں سالاں دا بچہ لے کے سارے گونگا میرا پتر بول رہے گونگا میرا پتر بول رہے کر دی میاں صاحب کو آ گئی. شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ خدا دی قسم ساڈے عقیدے دے تے جیڑے بزرگ نوں چھیڑو اوہی بولے اوہی میرے آقا تو فیض یاب ہے. او دے وچوں بوئے مصطفیٰ آئے گی. سیرت مصطفیٰ دے چشمے پھٹن گے. حضور دی محبت دے فوارے چلن گے. وہ لے کے آ گئی. آپ بندے کدھر آئی بھی حضور میرا پتر بولدا نہیں میرا پتر بولدا نہیں. آپ نے اکھاں بند کیتیاں کہ شیر محمد تو ساکھا دا غلام ہے. او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. او گونگیاں تھی گلاں اے کرا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. بولا جاندا اے او ان بولیاں نو بولا جان. آپ نے انج اکھاں بند کیتیاں مدینے دیاں گلیاں وچ پہنچ گئے. حضور تسی تے پتھر
پتھر نو اشارہ کرو تے وہ بولن لگ پیندا تے اے ہن مائی نو میرے کو نہیں جے موڑیا جاندا ادھروں جس وقت سگنل آن ہو گئے آپ نے فرمایا بی بی کی آندی ہے حضور میرا پتر بولدا نہیں آپ فرمان لگے کاکا تو بولدا نہیں آندا حضور مینوں اج تک کسی نے بلایا ہی نہیں زبان حال وچوں بولیا آندا حضور اج تک مینوں کسی نے بلایا ہی نہیں تسی آکھیا ہے تے میں بول پیا او میاں صاحب حضور قبلہ شاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ آپ نال نے میرے حضور قبلہ عالم آپ خادم دی حیثیت وچ حضور دے نال نے میاں صاحب دے کولوں جدوں چلن لگے ملاقات تو بعد لاسانی صاحب دی عادت مبارک سی کہ جدوں تر لگنا نہ پاوے تو تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے انہوں کہنا اچھا میاں اجازت ساڈے واسطے دعا فرما یہ آپ دی عادت مبارک آپ نے میاں صاحب نو آکھیا میاں صاحب دعا ساڈے واسطے کر وہ ہن آپ دے ہم پرلا سن میاں صاحب جویں کہ نا اسی تے شاہ صاحب آپس میں مذاق کریے کہ اچھا لگے گا کوئی برا نہیں محسوس کرے گا وہ آکھے گا بھی ٹھیک ہے آپس میں کو جے ہے جس طرح مرضی ایک دوسرے نو کہن وہ ہم پرلا سی انہاں نے نا پتہ کی کیا آپ نے آخیا بھی اچھا میاں صاحب چلے تے ساڈے واسطے دعا فرما اندے دعا فرماونا اگے اونٹ تے چڑھی جاندی ہے ہن ونج چاہیدا ہیں اگے اونٹ تے مقام اگے ہی نا تے ہور آندے میرے لیے دعا کرو جدوں پیراں نے لسانی صاحب نے ساڈے پیراں نوں ویکھیا نا اس وقت حضور قبلہ عالم شاہ لسانی نے میاں صاحب نو فرمایا کہ میاں صاحب شاہ صاحب نو راضی کر لیو نہیں تے کام خراب ہو جائے گا یعنی ساڈے پیراں وچ طاقت سی لسانی صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب ہر چیز سلب ہو جائے گی راضی کر لیو میاں صاحب نے فٹافٹ ساڈے پیراں نوں جاندے جناب میں پیر فرماون لگے کہ نام میاں صاحب میرے سامنے تہاڈا حق نہیں سی بنتا میرا ایک خانہ کعبہ ہے میرے سامنے تہاڈا حق ایک کبھی نہیں سی بنتا کہ یہ گل کرو انہاں کہا نہیں شاہ جی کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی میں اپنے جملے واپس لینا تے تسی اتنا غصہ نہ کرو میرے حضور قبلہ عالم دی یہ طاقت سی العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل العلماء امتی ورثۃ الانبیاء یہ مصداق نے میرے حضور قبلہ عالم انہاں دے تسی منن والے یارو تواڈے وچ جے میرے حضور قبلہ عالم دی خوشبو نہ آوے خدا دی قسم میرے حضور قبلہ عالم نے حج کیتا جننے دن اتھے رہے پوری مدت آپ نے بولو برات اتھے نکلے یہ کرامت ہے حضور قبلہ عالم آپ نے اتھے پیشاب تک ٹکنا بہت دور دی گل ہے پیشاب تک نہیں کیتا کیا آپ نے اتھے کھادا ہی کچھ انہاں کہا جے بابا فرید 12 سال کچھ نہ کھان تے کچھ نہیں ہوندا تے چراغ علی تینوں کی ہون لگا کوئی روٹی دے اتے زندگی ہے آپ نے اتنے کوئی ایسا کام نہیں کیتا کہ آپ اندے میں اتنے جا کے ایک کام کراں تو چراغ علی کی لین جا انہوں اندے نے ادب انہوں اندے نے فنا فی الرسول انہوں اندے نے فنا فی اللہ جدو یہ مقام ملے نا تے خدا دی قسم پھر انہاں دی گفتاے ادب ود انہاں دا بولنا خدا دا بولنا بہاونا نقشبندی رحمت اللہ تعالی موضوع غیب میں کوئی بڑی تو چل کے تو ہو پاسے گئے ہیں وہ آپ دے کول نا ایک جنج ہندوؤں دی بھلی بھلائی آ وہ آ کے آندے بھی
سانو یار راہ دس دیو. میں کہا راہ کوئی آندے یار اسی نا عربی دے ڈیرے گئے تے سانو راہ دا جیدی ستا جتھے لگی ہوئے اُدھی تے اتھے آپ نے نا آندے عربی دا ڈیرا یہ تے میرے آقا دے پرونے لگ دے یہ تے آقا دے پرونے لگ دے. اگر ہاں جی جی عربی دے ڈیرے آپ نے فرمایا دسو پہنچا دیاں جناب پہنچائی دیا پھر اگلے چاؤں جو پہنچتے رہا. آپ نے اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولو ساری جنج بیت اللہ شریف آندے حضور اسی تانوں ایتھے تے نہیں سی آکھیا آندے اچھا وہ تسی کتھے اوتھے جانا جتھے عربی ہون رہندا ہے اوہے جناب اسی اوتھے تے جانا اندے میں کہا پرانے ڈیرے دی گل کر دے یہ تے عربی دا پرانا ڈیرا. اچھا تسی اوتھے جانا جتھے ہن عربی رہندا ہے. اگے جی حضور فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ تیرے محبوب دے قدماں وچ لے کے جا رہا. فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں تے کلمہ پڑھدے نے حضور دے آستانے دے دوالے اکھاں وچوں آنسو نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اوتھے کسے شاعر نے پھونکیا آندا کیوں کر تو رو رہا ہے اگوں آندا تانوں جان کے نہیں پڑھ دے پیر ہی جوڑ لائی جاندا کیوں کر تو رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں کر تو رو رہا ہے کیوں کر تو رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر مرض کی مل کے کہہ لو ہر مرض کی دعا ہے ہر مرض کی دعا ہے محمد کے 70,000 صبح اور 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے میلہ لگا ہوا ہے میلہ لگا محمد کے فنا فی الرسول فنا فی اللہ دے مقام تے جاندا ہے. میرے غوث پاک ایسا جمعہ پڑھا رہے سی ایک نا ایلو تے بڑا روڑا پاؤ کدی چین کر دیا ہے انہوں نے کدی چین کر دیا ہے انہوں نے آپ نے بڑا خلق دیا ہے شان بیان کر دے آپ اندے تیری تون لگ گئے وہ دی تون لگی تو شیر میں چاہ گئی گفتاؤ اللہ بواد تون لگ کے آپ فارغ ہوئے نا آپ اندے انہوں کی ہویا اندے حضور تسی اس طرح فرمایا ہی تیری تون لگ گئی تھے آگئی آپ اندے بھی میں انہوں کو نہیں ماریا میرا ارادہ تو کوئی نہیں تھی انہوں مارنا کتے روڑا پوندیا دکان چو گل نکلے چلو اٹھ کے اٹھ جا وہ چیز ہی کر دی اٹھ کے چلے یہ شان ہوندی ہے پر بد قسمت ہو لو جی پیر سانو بد قسمت کہن دے اسی حضور جبرا عالم دے مرید تے یہ سانو بد قسمت کہن میں کہنا بد قسمتی یہ ہے اج کسے نو بھائی جی جن کی بڑھ جائے جن تو او دو چوں بندیاں نو چھنڈ چھنڈ کے مارے نا تو انہوں آخنا یار مار دوجا بندہ تواڈے قابل کیوں نہیں آوندا ہوندے او نا یہ شاہ جی یہ اتنے جن کا سایا جے جن کا یہ اتنے جن کا یہ ویکھنا جن کا سننا جن کا یہ پکڑنا جن کا یہ چلنا جن کا یہ جن کا سایا ہو گیا شاہ جی وہ نہیں جا رہے قابو کر نہیں جی جن کا اسی کتنا مقابلہ کر میں اس واسطے آنا بد نصیب ہو اج جدے اتنے جن کا سایہ ہو جائے
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਰੇ ਆ ਬੇਦੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਡੱਬੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਪੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਚਲਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਮੁਰਾੜੇ ਗੋੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰ ਦੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾਣ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੇਖੋ ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਮੇਰ ਦੀਨ ਕੋ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰ ਦੀਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਖੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਰੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਗਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ 84 ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਦੀ ਨੇ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਭਾਈ ਮੇਰ ਦੀ ਗੋਜਰੋਂ ਤੁਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੁੱਤ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਹਰਗਜ਼ ਦੂਰ न थीवे यारो हूते कह लो किसी ने आख्या हू दियां ज़रबान आई जा जिवें मन दाई यार मनाई जा हू दियां ज़रबान जिवें मन दाई यार मनाई जा की होया बुत दूर
دور گیا دل ہرگز دور نہ تھیوے اس حیات تے میرا مرشد مسدا مینوں وچ حضور دسیوے دوستو وقت کافی ہو گیا ہے اپنے پیر و مرشد دے نال رابطہ رکھو مراد شریف سننا ہوا تو 60 وچ آ جائے اتنے مراد شریف سنا لاں گے یہ ہوں یقین کرو مینوں نہیں پتا میں مراد شریف سناؤ دی نیت ایت پڑھی یہ بھائی ہونا نے پتا نہیں چابی این مروڑ دی تھی اللہ تعالیٰ بھی انہاں دوستاں بچیاں نے دوستاں جنیاں نے بھی